آج امت مسلمہ میں سمجھتا ہوں جتنے فقیر موجود ہیں اتنے فقیر کسی امت میں موجود نہیں آج. جبکہ فقیری، مسکینی، بھکمری کا علاج ہمارے پاس ہے. کیا علاج ہے اس کا معلوم آپ کو؟ زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے ذریعے بیت المال کا نظام قائم کیجئے. یہ بھکمری اور مصیبت زداؤں کی پریشانی، مسکینوں اور غریبوں کی جو غربت کو دور کرتا ہے. لیکن آج اس نظام کو ہم نے چھوڑ دیا، افسوس. لیکن وہ قومیں جن کے پاس یہ نظام نہیں تھا انہوں نے اس نظام کو اڈاپٹ کیا، ہم سے لیا، اور آج دیکھیے ایسے معیار پر پہنچ گئے کہ ان کی قوم میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں، آپ ایک فقیر بتائیے مجھے سوائے اس کے کہ وہ مذہبی ایک فریضہ ہوتا ہے، ان کے پاس مذہبی فریضہ ہوتا ہے کہ بھیک مانگنا چاہیے. وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو مذہب سمجھتے ہیں اور خاص طور سے بھیک مانگتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ آپ بتائیے کہ واقعتاً مستحق اور مسکین کوئی اور بھیک مانگ رہا ہوں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو، سکھ قوم کو لیجئے. ان کے پاس مذہبی اعتبار سے کوئی فائنینشیل سسٹم اور معاشی نظام، اکنامیکل سسٹم نہیں ہے. لیکن میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں، آپ اس علاقے میں تو دور پنجاب میں جا کر مجھے ایک سکھ فقیر بتائیے جو واقعی میں مسکینی کی وجہ سے مانگ رہا ہوں. ہاں، وہ مذہبی اعتبار سے مانگتے ہیں کبھی کبھار بھیک، ان کا مذہبی شیوا ہوتا ہے کہ بھیک مانگ کر کھانا، اس سے وہ میرا جو بھی ان کا مقصد ہو. لیکن واقعی میں مسکینی نے اس کو لایا ہو سڑک پر اور بھیک مانگ رہا ہوں. بتا دیجیے مجھے ایک آپ. اس لیے کہ انہوں نے اسلام کا یہ زکوٰۃ کا سسٹم اڈاپٹ کیا. انہوں نے یہ کیا کہ ہر قوم کا مالدار انسان، جبکہ ان کا مذہبی فریضہ نہیں ہے لیکن انہوں نے اڈاپٹ کیا دنیاوی فائدے کے لیے، وہ کچھ حصہ نکال کر اپنی پیسوں کا دیتا ہے اور وہ پیسوں کے ذریعے وہ تمام مستحقین کو مدد کرتے ہیں، ان کو اسٹیبلش کرتے ہیں. اور یہ قوم جو ہے بہت زیادہ کثرت سے NRIs ہے، بہت زیادہ جو ہے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور بہت بڑے بڑے بزنس اور تجارتیں کرتی ہے. ہر آدمی اپنے مال سے فرض نہیں پھر بھی نکالتا ہے، اس لیے کہ قوم اپلفٹ ہوں گی، میری قوم اوپر آئے، اور دیتا ہے. جو وہ ایک جگہ جاتا ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ، یہ ہماری زکوٰۃ کی طرح زکوٰۃ نہیں دیتے. ہماری زکوٰۃ کیسی جاتی ہے بتاؤں میں آپ کو. میری زکوٰۃ اگر 1000 روپے نکلتی ہے تو 100 میں کتنے لوگوں کو دیتا ہوں؟ 100 لوگوں کو دیتا ہوں، اس لیے کہ سب سلام کریں گے اگلے سال 100 لوگ. کبھی عقل نہیں آئی کہ دادا بھی میرے پاس آتا تھا زکوٰۃ لینے، بیٹا بھی آتا اور پوتا بھی آتا. کیا بات ہے، میری زکوٰۃ نے اس کو آج تک اوپر کیوں نہیں لایا؟ اگر میں ایک لسٹ بناتا کہ بس 50 لوگ مانگنے والے، اس سال کی 10,000 کی زکوٰۃ ایک ہی آدمی کو اسٹیبلش کر کے دوں گا، ایک ٹھیلا، ایک گاڑی، ایک کوئی تو بھی چھوٹا سا اسٹیبلشمنٹ، ایک چھوٹا بزنس، کچھ کپڑے خرید کے دے تو جا کر گلی گلی بیچ، ایک ٹھیلا ڈال دیتا ہوں اس پہ جو اناج لے، کیلے بیچ یا اس طرح سبزیاں بیچ، کچھ بھی کر اسٹیبلش کر دیا. اگلا سال فہرست میں ان 50 لوگ بچے ہوئے، ایک نکل گیا ماشاءاللہ. اگلے سال کی زکوٰۃ کو اکٹھا کر کے وہ 10,000 جو ایک طاقت رکھتے ہیں پھر ایک کو دیا، اسٹیبلش کر دیا، بازو کر دیا. ہو سکتا ہے 2-4 سال بعد زکوٰۃ دینے والا بن جائے. یہ 100 روپے تو نسل در نسل آپ کو بھکاری بنائیں گے، کچھ نہیں کریں گے. بیت المال کا سسٹم، زکوٰۃ کو ایک جو ہے اس کا جس کو کہیں گے اس کو متحد کیجئے، اس کو جمع کیجئے، ایک پاور بن جاتی ہے. یہ 100 روپے پاور نہیں ہوتے، جب اکٹھا ہوں گے 10,000 کچھ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں.